السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ 16 سالہ لڑکی لان میں عباس شاہ کے 3 سالہ بیٹے سے کھیل رہی تھی اور عباس کھڑکی پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عباس کے نکاح میں تھی۔ عباس نے اپنے بیٹے کے لیے دوسری شادی غریب ماہی سے کی تھی، پر اسے بیوی کا درجہ دینا تو دور، اسے صحیح سے دیکھا تک نہیں تھا۔ ماہی بھی اس بات پر خوش تھی کیونکہ وہ عباس سے ڈرتی تھی، پر اب اس کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ کر عباس محبوط رہ گیا تھا۔ رات جب وہ عباس کے کمرے میں اس کے بیٹے کو سلانے آئی اور سلا کر واپس جانے لگی تو عباس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ خالی میرے بیٹے کا نہیں، میرا بھی حق ہے تم پر، یہ کہتے اس نے جو ہی ماہی کو کھینچا۔ عباس ادھر آؤ، میری بات سنو۔ آخر کب تک تم اس بات کو جھٹلاتے رہو گے کہ تمہارے 3 سالہ بیٹے کو ایک ماں کی ضرورت ہے؟ سیڑھیوں سے اترتا عباس جو آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا، اپنی امی کے بلانے پر ان کے پاس چلا تو آیا، لیکن وہ وہی بات کر رہی تھی جس سے وہ سخت چڑھتا تھا۔ خدا کے لیے امی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اب صبح ہی صبح یہ ٹاپک کیوں چھڑ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں انکار ہی کروں گا، تو بار بار ایک ہی بات کر کے کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بوڑھی ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اب مجھ بوڑھی ہڈیوں میں اتنا غم نہیں ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو سنبھالوں؟ وہ دن بدن شرارتی ہوتا جا رہا ہے، میں اب اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ پورا 1 سال میں نے اسے سنبھالا ہے، لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے لیے ایک بہترین ماں لے آؤ، اور میری نظر میں ماہی سے زیادہ بہترین اس رشتے کے لیے اور کوئی بھی لڑکی موزوں نہیں۔ انہوں نے الٹا عباس کو ڈانٹ کر کہا تو وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ امی پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں، مجھے سوچنے سمجھنے دیں، میں اتنی جلدی یہ فیصلہ اچانک نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں علینا کی جو جگہ تھی وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، میں اس کی جگہ کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا۔ میرے دل اس چیز کے لیے راضی ہی نہیں ہے، وہ جیسے صدیوں کا تھکا ہوا تھا۔ میں تمہیں ماہی کو علینا کی جگہ دینے کا نہیں کہہ رہی، تم بس اسے بیوی کا درجہ دے دو، وہ تمہارے بچے کی ماں خود ہی بن جائے گی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ روز اس سے حال چال پوچھنے کے لیے اتنی دور سے حویلی آتی ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ تمہارے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے؟ اس کے لیے بہترین نہ ثابت ہوگی؟ کیا تم ہوش کے ناخن لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور وہ کسی اور کی ہو جائے؟ انہوں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ امی کیا ضرورت ہے اسے مجھ جیسے شخص سے بیانے کی؟ وہ بہترین ڈیزرو کرتی ہے، بھلا وہ مجھ جیسے شخص سے کیوں شادی کرے گی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور ایک بچے کا باپ بھی ہے؟ وہ میرے مقابلے میں تو ایک کنوارے کو ہی چنے گی نا، کہ وہ اس کا ہم عمر بھی ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو اس رشتے کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی جس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ عباس 30 سال کا تھا اور ماہی 16 سال کی تھی۔ عمر کا اتنا زیادہ فرق عباس کے دل کو راضی کرنے میں ناکام تھا۔ جب ہر کوئی راضی ہے، صرف تمہاری ہاں کی دیر ہے۔ اس کے ماں باپ راضی ہیں، میں راضی ہوں، تمہارا بچہ بھی راضی ہے، ماہی اس کی ماں بننے کے لیے تیار ہے، تو پھر تم کیوں اس کی اس خواہش میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو؟ اب بس میں تمہاری ایک اور نہیں سنوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس موضوع کو مزید چھیڑتیں، عباس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ میری پیاری ماں، چھوڑو نا، کون راضی ہے کون نہیں، فی الحال تو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ میرے لیے کیا بنایا ہے؟ مجھے آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا تھا، بنا دیں گی؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی اور کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی کہ وہ ناشتہ کرنا چاہتا ہے، اس کی امی اس بات کو بھول کر تیزی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ تھینک گاڈ، آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، لگتا ہے میرا نکاح کروا کے ہی دم لیں گی۔
ان کے جاتے ہی عباس نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ وہ اس موضوع سے ہمیشہ بچتا تھا، لیکن اس کی امی کھینچ تان کر اسے ایسے موضوع پر لے آتی تھی۔ آج بھی وہ بچ گیا تھا، لیکن آخر کب تک بچتا؟ کبھی نہ کبھی دوسری شادی کرنی ہی تھی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر پہنچا تو اس نے فوراً سے اپنے 3 سالہ بیٹے سلطان کو آواز لگائی۔ سلطان کہاں ہیں آپ؟ آپ کے بابا آ گئے۔ سلطان کہاں ہیں بیٹا آپ؟ وہ جو اس کی ایک آواز میں دوڑ کر اس کے پاس چلا آتا تھا، آج نہ آیا تو اسے شدید پریشانی ہوئی۔ سنو راشدہ، سلطان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ اس نے پاس سے گزرتی ملازمہ سے پوچھا۔ جی بڑے صاحب، وہ اپنے کمرے میں ہے، بہت ضد کر رہا ہے، بیگم صاحبہ سے بھی نہیں سنبھل رہا۔ راشدہ کی اطلاع پر وہ بھاگا دوڑا اپنے کمرے میں پہنچا۔ وہاں سلطان گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ گڈ ایوننگ سلطان، کیا ہو رہا ہے؟ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ چلے جائیں، آج مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں آپ سے ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں۔ وہ توتلی زبان میں کہتا ہوا اسے بہت پیارا لگا تھا، لیکن وہ اس سے روٹھا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ کس نے غصہ کیا؟ کس نے ڈانٹا میرے بیٹے کو؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو سلطان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ماہی چلی گئی، میں نے ماہی کو بولا نہ جاؤ نہ جاؤ، وہ چلی گئی، وہ چلی گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کو شکایت لگائی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کے بابا آ گئے ہیں نا، اب آپ کے ساتھ بہت سارا کھیلیں گے، آپ کا دھیان رکھیں گے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، ہے نا؟ بابا کے ساتھ کھیلو گے نا؟ اس نے اسے گود میں اٹھا کر محبت سے چمکارتے ہوئے کہا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا، مجھے ماہی کے ساتھ کھیلنا ہے، مجھے ماہی پسند ہے، مجھے ماہی چاہیے، مجھے ماہی کے پاس جانا ہے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، اس کی باہوں میں مچلنے لگا۔ اچھا بابا اچھا، بس روتے نہیں ہیں، بس بس چپ ہو جاؤ۔ عباس کی تو جان پر بن آئی تھی، وہ روئے چلے جا رہا تھا اور عباس اسے کندھے سے لگا کر چپ کروا رہا تھا۔ کاش علینا تم اتنی جلدی نہ مچاتی، ہماری محبت کی نشانی آج تمہاری یاد میں تڑپ رہی ہے، کاش تم اتنی جلدی نہ جاتی۔ یار تم نے بہت جلدی کر لی، میرا بیٹا اکیلا ہو گیا ہے، تمہیں بہت یاد کرتا ہے، کاش تم واپس آ سکتی۔ وہ آفس سے آ کر اپنے بیٹے کو کندھے سے لگائے کافی دیر تک کمرے میں ٹہل رہا تھا، یہاں تک کہ سلطان چپ ہو کر اس کے کندھے پر سو گیا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، بیٹا یہ وقت بھی گزر جائے گا، میں اور تم ہم دونوں سنبھل جائیں گے، بس کچھ ہی وقت باقی ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کندھے سے اتار کر آہستگی سے پلنگ پر ڈالا اور اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اس پر کمبل ڈال کر آہستہ آواز میں اس سے کہنے لگا۔ اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی، بس اب بہت ہو گیا، بس میں دیکھ رہی ہوں تم بے بس ہو، لیکن اپنی انا کے ہاتھ ہو، تم چپ ہو، لیکن اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی ان دونوں باپ بیٹوں کی یہ حالت۔ دروازے میں کھڑی نور بانو بیگم نے بغور دیکھی تھی اور خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ مزید ان دونوں باپ بیٹے کو یوں تنہا نہیں دیکھیں گی۔ ایک عزم کے ساتھ وہ مڑ گئیں۔ ہاں بس اب آپ جلدی سے ہمیں شادی کی تاریخ دے دیں، ہمیں بے صبری سے انتظار ہے کہ ماہی ہمارے گھر میں دلہن بن کر آ جائے۔ سلطان کا اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، روز رو کر سوتا ہے اور میرا دل جلتا ہے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی کہ عباس صبح صبح ناشتے کی میز پر آیا تھا، لیکن ان کی گفتگو پر جیسے اس کے قدم جم سے گئے۔ جی جی بالکل، ہم سب سادگی سے کرنا چاہتے ہیں، بس ایک نکاح کی تقریب ہوگی، ماہی ہماری اپنی بیٹی ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم اس کا بہت دھیان رکھیں گے، بس اسے ہمارے سلطان کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ اسے واقعی میں ماں سمجھنے لگا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ مسکرا کر سامنے فون پر کسی کو کہہ رہی تھی
اور عباس کا دل چاہا کہ وہ فون کا کنیکشن ہی کاٹ دے۔ جی جی بالکل، اگلے ہفتے کی تاریخ بہتر رہے گی، جمعے والا دن ہے، مبارک دن ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی، اور عباس حیرانی کا بت بنے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا کر بیٹھی ہیں آپ؟ مجھ سے پوچھنا ہی گوارا نہیں کیا؟ غصے میں کرسی کھینچ کر بولا کہ اس کی آواز میں صدمے کی کیفیت نمایاں تھی۔ تم سے پوچھا نہیں، یہ بات تو سراسر غلط ہے۔ کئی دنوں سے پوچھ رہی ہوں، ہر بار کی طرح تمہارا جواب نا میں ہوتا ہے۔ مجھے جو لگا میں نے وہی کیا۔ اس کی امی بھی اب تھک چکی تھی۔ آپ کا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے۔ آپ ابھی کے ابھی فون کریں، انہیں منع کر دیں۔ سلطان کو میں خود سنبھال لوں گا، غصے سے کہا تو اس کی والدہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے صاف اور واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ تم کل کس طرح آفس سے آ کر اس کو سنبھالنے کے لیے ہلکان ہو رہے تھے، اور وہ ماہی ماہی کی رٹ جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایسے میں تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اب تمہاری ایک بات نہیں سنوں گی؟ اور ہاں، اگلے ہفتے نماز عصر کے بعد تمہارا ماہی سے نکاح ہے۔ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے بیٹے کو ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا ماہی، تم علینا کی جگہ نہیں لے سکتی، تم ایسا نہیں کر سکتی، تمہیں انکار کرنا ہوگا، اس نے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا تھا۔ اس کی منزل اب ماہی کا گھر تھا۔ وہ اسے گھر کے باہر ہی پودوں کو پانی دیتے ہوئے نظر آ گئی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم میرے سلطان سے دور رہو۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، لیکن نہیں، تمہیں شاید میری دولت سے بہت زیادہ پیار ہے، تبھی تم سلطان کے آس پاس گھومتی رہتی ہو تاکہ میں تمہیں اپنا لوں۔ اس کے سر پر پہنچ کر گرجدار آواز میں بولا تو وہ ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ڈر کے مارے اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے اور اگر اتنی ہی تمہارے اندر عزت نفس موجود ہے تو تم ابھی کے ابھی میری ماں کو فون کرو اور اسے انکار کر دو کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ شادی صرف خسارہ ہے تمہارے لیے۔ تم میری بیوی علینا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، نہ تم میرے بیٹے سلطان کی ماں بن سکتی ہو۔ میں تمہیں کبھی یہ حق نہیں دے سکتا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ تمہیں میری زندگی میں داخل ہو کر ذلت اور رسوائی اٹھانی ہے یا پھر اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اس نے اس کے بازو کو جکڑتے ہوئے اس قدر ظالمانہ انداز میں کہا کہ ماہی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے بہکاوے سے ڈر جاؤں گی؟ میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی ہوں اور یہ ان کا ہی فیصلہ ہے۔ میرا اس فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں تک سلطان کی بات ہے تو وہ مجھ سے خود اتنا اٹیچ ہے کہ میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتی، اور علینا میری بھی کچھ لگتی تھی، وہ میرے چچا کی بیٹی تھی، یہ بات آپ بھول رہے ہیں۔ ماہی نے بھی زور سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس سے ڈرتے ڈرتے لیکن کہہ دیا تھا، ہاں، ماں باپ کی فرما برداری کے پیچھے تمہاری درینہ خواہش جو پوری ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے عزائم سے واقف نہیں ہوں؟ یہ تم جیسی لڑکیوں کا کام ہے۔ اپنی غربت کو استعمال کرتے ہوئے تم میرے سلطان کے قریب آئی، یہاں تک کہ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو تم نے سوچا یہی شکار دکھا کر تم سے شادی کر لو، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، میں تمہیں کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، آئی سمجھ تمہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے آخری بار سمجھایا تھا، لیکن اب کی بار وہ چپ کر گئی تھی۔ وہ مزید اس پتھر دل شخص سے اپنا سر نہیں پھوڑنا چاہتی تھی، چنانچہ روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے گھر میں اندر چلی گئی۔ ارے عباس بیٹا، تم آئے ہو، آؤ نا، اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ آ جاؤ اندر۔ فون کر کے بتا دیا ہوتا تو تمہارے لائق کچھ بنا لیتے ہم۔ ماہی کی والدہ نے عباس کو باہر کھڑے دیکھا تو فوراً سے آئیں
اور اسے اندر آنے کا کہنے لگی۔ اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ نہیں آنٹی، میں جاؤں گا، سلطان میری راہ تک رہا ہوگا۔ اس نے فوراً سے بہانہ بنایا۔ بیٹا، کبھی سلطان کو بھی لے کر آؤ نا ہمارے گھر، بہت خوش ہوتا ہے ماہی کے ساتھ۔ اب تو خیر سے ماہی اس کی ماں بننے والی ہے، دیکھنا تم اسے خبر سناؤ گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ عباس ان کا لحاظ کرتا تھا، لہٰذا چپ رہ گیا، ورنہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ انہیں بھی کھری کھری سنا دے، جنہوں نے اپنی بیٹی ماہی کو سلطان کی اس قدر عادت ڈال دی تھی کہ وہ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اچھا چلیں، میں اب چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے واپس لوٹ گیا۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا، پہلے ماہی کی باتیں اور پھر اس کی والدہ کی باتیں۔ اسے رہ رہ کر اپنی والدہ پر غصہ آنے لگا کہ انہوں نے کیسے اس کی مرضی کے بغیر اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ اب کیا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ کون؟ بار بار فون کر رہا ہے اور کچھ بولتا نہیں ہے۔ ماہی کے موبائل پر یہ تیسری بار فون آیا تھا، لیکن کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں ہوں عباس، شادی کو صرف 2 دن رہ گئے ہیں، تم نے ابھی تک انکار نہیں کیا، کیا سوچ رہی ہو تم؟ انکار کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے اسے سنانا شروع کر دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں انکار نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو یہ شادی نہیں کرنی تو آپ خود انکار کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھ سے انکار کروا کے مجھے سب کی نظروں میں برا بنانا چاہتے ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں میری زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے آپ نے؟ میں تو اب آپ کے بیٹے کے پاس آتی بھی نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلنے لگی۔ دیکھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم یہ سب نہیں کرو گی تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم نقصان اٹھاؤ۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، صرف 16 برس کی تو ہو تم، تمہاری اور میری عمر میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ کسی طرح یہ شادی ٹھیک سے نہیں چل سکے گی، یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی پھر تمہارے پاس پورے 2 دن باقی ہیں، جلدی سے فیصلہ کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ وہ اب دھیرے دھیرے اسے سمجھانے لگا۔ خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کریں، میری زندگی میں ویسے ہی بہت مسائل ہیں، میں اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اگر واقعی میں شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ خود انکار کر دیں، میں اب اس فیصلے کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو اس کے رونے پر وہ حیران رہ گیا، فون کٹ چکا تھا اور اب اس کی آخری امید بھی مٹ چکی تھی۔ امی، سلطان کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے دوائی دلوا دی ہے آپ نے؟ میں نے گاڑی بھیجی تھی ڈرائیور کے ساتھ، اب گئی ہیں نا اسے لے کر؟ اس نے اپنی امی کے نمبر پر فون کیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا، کل رات سے سلطان کو کافی تیز بخار چڑھ گیا تھا، واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس کی امی نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ میں اس کی دوائی دلوا دوں گی، تم جاؤ اپنے کاموں کو دیکھو۔ ہاں بیٹا، وہ گیا ہے دوائی کے لیے، اس کی امی نے اسے اطلاع دی۔ گیا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ کس کے ساتھ گیا ہے؟ آپ نہیں گئیں کیا اس کے ساتھ؟ وہ ایک دم سے اپنی کرسی پر کھڑا ہو گیا، اسے یکدم ہی غصہ آ گیا۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ ماہی گئی ہے نا اس کے ساتھ، اسے لے کر دوائی کے لیے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اب وہ اس کی ماں بننے والی ہے، وہ اس کا دھیان نہیں رکھے گی تو اور کون رکھے گا؟ ویسے بھی وہ یہی ضد کر رہا تھا کہ ماہی کو بلاؤ، وہ ماہی کے ساتھ ہی دوائی کے لیے جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس کے سر پر لگی اور تلووں پر بھوجی، اسے سخت غصہ آیا تھا۔ ذرا ساری میٹنگ کینسل کرو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا، پلیز۔ اس نے فوراً سے اپنی امی کا فون کاٹا، اپنے کام سمیٹ کر زارا اپنی سیکرٹری کو ہدایت کی۔ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ماہی کے گھر کے پاس گیا، اسے پتا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر ہی لے گئی ہوگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو اپنے گھر پر لانے کی؟ وہ اس وقت اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی، اسے دوائی پلا رہی تھی کہ اچانک وہ اس کے سر پر جا کر چلایا،
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آہستہ بات کریں، وہ بچہ ہے، ڈر جائے گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کب، کہاں، کیسے بات کرنی ہے؟ اس کی آنکھوں میں سے آگ برس رہی تھی۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے باہر آ کر کریں۔ اس وقت اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس کے سر پر کھڑے ہو کر چلا رہے ہیں۔ عباس نے دیکھا تھا کہ ماہی اب کافی حد تک نڈر ہو چکی تھی۔ کیا اس کے اندر سے اس کا خوف ختم ہو گیا تھا؟ کس کی اجازت سے تم میرے بیٹے کو دوائی کے لیے لے کر گئیں؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے اور میرے بیٹے سے دور رہو، لیکن تم کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اسے سلطان کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ عباس کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کر اندر گئے۔ کیا دیکھتی ہے کہ سلطان بیڈ پر بیٹھ کر بری طرح رو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سلطان؟ میں یہیں ہوں، میں کہیں نہیں گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پیار سے کندھا تھپ تھپانے لگی۔ سلطان بھی جیسے ماہی کے پاس آ کر چپ ہو گیا اور اس کے گلے لگ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ عباس یہ منظر دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ منظر بہت خوبصورت اور مکمل تھا۔ سلطان کو ماہی سے بہت محبت تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عباس کو یقین آ گیا تھا۔ ماہین بنت سمی، کیا آپ کو عباس بن حیدر سے یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، مولوی صاحب نے اسے تیسری بار کہا تھا تو اس نے آنسوؤں کے درمیان قبول ہے کہا تھا، لیکن اس کا دل بے حد ڈرا ہوا تھا کہ عباس کا رویہ اس کے لیے انتہائی غیر معمولی سا تھا۔ وہ اس کے عتاب سے ڈرتی تھی۔ اب تک اس کی بیوی بن چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف موجود تھا۔ عباس حیدر بن حیدر علی شاہ، کیا آپ کو ماہین بنت سمی کے ساتھ یہ رشتہ قبول ہے؟ عباس خاموش رہا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں اور اسی وقت علینا کی روح مسکراتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو عباس؟ کیوں چپ ہو؟ جواب دو نا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اپنے گالوں تلے ہاتھ رکھے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ میں تمہاری جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ سلطان کے لیے، ہماری محبت کی نشانی کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ماہی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے میری حق تلفی کر رہے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علینا نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے۔ عباس رونے لگا۔ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اپنے لیے نہیں، سلطان کے لیے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ ماں کی ضرورت ہے۔ علینا کی آنکھوں میں بھی نمی جھلکنے لگی۔ عباس کا دل چاہا کہ وہ اس کی آنکھوں سے سارے آنسو چل لے۔ یہ دن کیسے بھول سکتا تھا جب وہ بستر پر پڑی تھی، بے حس و حرکت، اور عباس بار بار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دن عباس کی زندگی کا سیاہ ترین دن تھا جسے وہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا ہے عباس؟ کن سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میری ناک نہ کٹوا دینا۔ عباس کی والدہ نے جب عباس کو خاموش دیکھا تو فوراً سے اس کے قریب آئیں اور اسے جواب دینے کے بارے میں ہوش دلانے لگی۔ علینا اس کے سامنے ہاتھ ہلا رہی تھی اور اس نے دور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سلطان میرے پاس نہیں آؤ گے؟ سلطان جو حیرت سے ان دونوں کو اس قدر تیار ہوتا دیکھ کر کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہی نے اسے پکار کر باہیں پھیلا کر اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا۔ ماہی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے اپنی توتلی زبان میں ماہی کی تعریف کی تو وہ مسکرا کر رہ گئے۔ بیٹا ماہی نہیں مما کہو، اب یہ تمہاری امی بن گئی ہیں، تم اسے مما کہنا، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ نور بانو بیگم نے، جو کہ سلطان کی دادی تھیں، محبت سے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنی گود میں لے کر وہاں سے جانے لگی۔ رخصتی کا شور میں چھٹا تھا اور ماہی کی رخصتی ہونے لگی تھی۔
وہ اپنے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو عباس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ماہی پر پھٹ پڑے گا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آ کر حیرت انگیز طور پر سلام کیا تو ماہی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تو کچھ اور ہی امید کی ہوئی تھی۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم مجھ سے ایسی کوئی بھی امید نہ رکھنا جو میں پوری نہ کر سکوں۔ تم صرف کاغذی طور پر میری بیوی ہو اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، کھوجا کہ تم بعد میں شکایت کرو۔ چنانچہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر تم میری زندگی سنوارنا چاہتی ہو تو ابھی ہی جا سکتی ہو۔ سلام کے بعد اس نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا تو ماہی نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ پہلی رات کی دلہن کو ایک لیکچر نصیب ہو رہا تھا جس میں اس کا دلہا اس سے کہہ رہا تھا اگر وہ چاہے تو وہ اس سے ابھی کے ابھی اسی وقت چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ میری زندگی میں سب سے پہلے علینا ہے، اس کے بعد سلطان ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں نکلتی۔ چنانچہ تم ایسی کوئی کوشش مت کرنا۔ میرے دل میں جگہ بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے حساب سے جینا۔ اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو اور اگر نہیں گزارنا چاہتی تو مجھے بتا دو، میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ وہ بار بار ایک ہی بات کیے جا رہا تھا۔ عباس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ورنہ وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے ساری باتیں کہہ رہا تھا۔ میں کپڑے بدلنا چاہتی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ماہی نے کہا بھی تھا تو کیا؟ عباس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ میں تم سے کیا باتیں کر رہا ہوں اور تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم جان بوجھ کر نادان بنتی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنے فولادی ہاتھ نازک سی ماہی کے بازوؤں میں گھسیڑ دی تو وہ بلبلا اٹھی۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے بیوی کا درجہ نہیں ملے گا۔ مجھے بیوی کا درجہ نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں صرف سلطان کے لیے اس گھر میں لائی گئی ہوں۔ میں اپنی حدود جانتی ہوں اور آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی تو ماہی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئے اور عباس نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ سامنے ملازمہ کھڑی تھی جو عباس کو دیکھ کر ڈرنے لگی۔ جی وہ بی بی صاحبہ نے کہا ہے سلطان کا فیڈر دے دیں۔ عباس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تو وہاں اس کا فیڈر رکھا نظر آ گیا۔ سلطان کس کے پاس ہے؟ عباس نے تحکم بھرے انداز میں اس سے پوچھا تو وہ بری طرح گھبرا گئے۔ جی وہ بی بی جی کے پاس ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آج رات کو ان کے پاس ہی رہے گا۔ فیڈر لے جانے کے بجائے سلطان کو ہی یہاں لے کر آ جاؤ۔ عباس کا حکم سن کر ملازمہ الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، کم از کم آج تو تم اسے میرے ساتھ سونے دو۔ کل سے تم لوگوں کے ساتھ ہی سوئے گا۔ اس میں ایسی کون سی سائنس ہے جو تمہیں کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ عباس کی والدہ تھوڑی ہی دیر میں نمودار ہو گئیں۔ انہوں نے عباس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ساتھ ان کی نظر ماہی پر پڑی جو اس وقت سادہ سے لباس میں بڑی سی چادر اوڑے پلنگ کے ایک جانب بیٹھے ہوئے تھی۔ ماہی، تم نے اتنی جلدی کپڑے کیوں بدل لیے؟ انہوں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں نے کہا تھا ماہی کو کپڑے بدلنے کے لیے، آپ سلطان کو میرے پاس بھیج دیجیے، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ آپ کو یہ بات معلوم بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ عباس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ماہی اس وقت اس کے پاس موجود ہے اور اس کا یہ کہنا اسے کس قدر تکلیف دے گا۔ وہ تو بس اس وقت صرف اپنا ہی سوچے ہوئے تھا۔ جی جی آنٹی، سلطان کو بھیج دیجیے نا، مجھے دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ اب میں ہمیشہ یہیں رہوں گی، اسے اچھا لگے گا۔ ماہی نے بھی عباس کا ساتھ دیا تو ایک کڑی نظر اس نے ماہی کی طرف ڈالی اور پھر اپنی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، رہنے دیجیے، میں سلطان کے کمرے میں اس کے ساتھ سو جاؤں گا۔
یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا اور ماہی کو شدید سبکی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو جگمگانے لگے تھے، لیکن اس نے جھپک جھپک کر ان آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتار لیا تھا۔ تم فکر مت کرو بیٹا، اس کی زندگی میں الینا کی سب سے زیادہ اہمیت تھی۔ اسے تھوڑا وقت تو دو، تمہیں سمجھنا شروع کرے گا تو پھر تمہیں بیوی کا حق دینا بھی جائز سمجھے گا۔ تم اپنی طرف سے دل چھوٹا مت کرنا، اس گھر میں تم سلطان کی وجہ سے آئی ہو، یہ بات سچ ہے، لیکن اب تمہیں ہی عباس کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے تاکہ وہ تمہیں بیوی کا درجہ دے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان اگر تعلقات بہتر ہوں گے تبھی سلطان کی تربیت بہترین انداز میں ہو سکے گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا جو میں کہہ رہی ہوں؟ ماہی کو سمجھاتے ہوئے نور بانو نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئے، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس کا دل بے حد دکھا ہوا تھا۔ اگلی صبح ماہی تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ عباس اسے وہیں بیٹھا نظر آ گیا تھا، ناشتے کی میز پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ماہی کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن پر پڑی تو اس منہ تک لے جاتا نوالا چھوڑ دیا اور فوراً سے کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا۔ یہ نیکلس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اسے ابھی کے ابھی اسی وقت فوراً اتارو، یہ الینا کا ہے اور اس پر صرف الینا کا حق ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا نیکلس اپنے گلے میں سجانے کی؟ ماہی عباس کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک عجیب ہی خوش فہمی اپنے اندر پال چکی تھی۔ ایک دم سے اس کی ساری خوش فہمی ملیا میٹ ہو گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہاں سارے ملازم گھوم رہے ہیں اور تم شادی کے دوسرے دن اپنی بیوی سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تمیز بھول گئے ہو کہ ایک لڑکی سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ کیا یہ سکھایا ہے میں نے تمہیں؟ کیا تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ نور بانو جو ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی دیکھا تو اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ آپ یہ بات جانتے بھی ہیں کہ میں الینا کے حوالے سے ابھی تک کتنا زیادہ خود کو روکے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کی ذاتی چیز جو میں نے اسے خرید کر دی تھی آپ نے اس کے حوالے کیسے کر دی؟ عباس کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ماہی کو ایک بار پھر سے زور سے رونا آیا تھا۔ اس نے اسی وقت نیکلس اتار کر وہیں میز پر رکھ دیا اور خود بھاگ کر روتے ہوئے اوپر چلی آئی۔ سلطان کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ گڈ مارننگ سلطان، اٹھ گئے ہو بیٹا؟ ماہی جو روتے ہوئے اوپر آئی تھی، جب اس نے سلطان کی آواز سنی تو فوراً سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ پلنگ پر بیٹھ کر بری طرح رو رہا تھا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی۔ بھوک لگی ہے میرے بیٹے کو؟ ابھی فیڈر بنا کر دیتی ہوں۔ اپنا غم بھول کر اس نے سلطان کو اپنی گود میں اٹھا کر چپ کروانا چاہا۔ ماہی آپ میرے پاس آ گئی ہو ہمیشہ کے لیے؟ سوری مما، دادو نے بولا تھا اب آپ کو مما کہوں۔ کیا میں آپ کو مما کہہ سکتا ہوں؟ سلطان نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماہی کا چہرہ اونچا اٹھایا اور اپنی پیاری توتلی باتوں سے اس سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل بیٹا، آپ مجھے مما کہہ سکتے ہیں، میں آپ کی مما ہی ہوں۔ میں آپ کے بابا کے ساتھ رہوں گی نا اس گھر میں، تو پھر میں آپ کی مما ہی ہوئی نا۔ آپ مجھے بالکل مما کہہ سکتے ہیں۔ عباس کی ساری باتوں کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ وہ سلطان کے ساتھ بے حد مشغول ہو گئی تھی۔ چلو اب آپ نے فیڈر پی لیا، اب میں آپ کو نہلا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نے اسے گود میں اٹھا کر واش روم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سلطان اس کی گود میں بہت زیادہ ہنس رہا تھا، کھلکھلا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مستی کر رہی تھی۔ یہ منظر اپنے آپ میں ایک بہت مکمل اور خوبصورت سا منظر تھا۔ سلطان کہاں ہو بیٹا؟ اس سے پہلے کہ عباس کچھ اور کہتا، سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ اس نے جتنی باتیں ماہی کو سنائی تھیں، اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماہی اس کے بیٹے کا ذرا برابر بھی خیال نہ رکھتی اور خود کو ستیلی ماں ظاہر کر کے رہتی، لیکن ماہی اس پر ویسے ہی محبت نچھاور کر رہی تھی جیسے کرنی چاہیے۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟
عباس ایک دم سوچنے لگ گیا اور کچھ بھی کہے بغیر واپس لوٹ گیا۔ وہ اسے کچھ دن دینا چاہتا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ سلطان اس کے ساتھ خوش ہے یا نہیں، لیکن ابھی بھی اسے جو نظر آ رہا تھا اس میں سلطان تو خوشی دکھائی دے رہا تھا، تو پھر کیا وہ غلطی کر رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ امی میں ٹرپ پر جا رہا ہوں، بزنس ٹرپ ہے، سوچ رہا ہوں سلطان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں، بہت خوش ہو جائے گا، وہاں اس کا دھیان رکھوں گا۔ عباس نے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا تو ماہی نے چونک کر عباس کی طرف دیکھا۔ تم جہاں جا رہے ہو وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، سلطان کو ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ چھوٹا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، صرف 3 سال کا تو ہے۔ ماہی ہے نا اس کا دھیان رکھنے کے لیے، کیونکہ پریشان ہوتے ہو۔ اگر تمہیں جانا ہی ہے تو ماہی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نور بانو بیگم نے لگے ہاتھوں ان دونوں کے ہنی مون پر جانے کا پلان بھی بنا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر ماہی سے کہہ دیں وہ پیکنگ شروع کر دے، ہم جا رہے ہیں۔ ماہی کے لیے یہ بات حیرانی سے بھرپور تھی، لیکن بہرحال وہ عباس کے حکم پر تیاری کرنے لگی۔ وہ انتہائی خوبصورت پہاڑی علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں کافی ٹھنڈ تھی۔ ایسے نہیں، ایسے پہنائیے ورنہ اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ باس جو ابھی ابھی سلطان کو باہر سے لے کر ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے موزے اتارنے لگا تو ماہی نے ایک دم سے اسے روک دیا۔ او ہاں، میں بھول ہی گیا تھا۔ اس کے لہجے میں اچانک سے تبدیلی آ گئی تھی۔ ماہی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے ماہی سے پوچھا تو ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان کو بھوک لگی ہوگی، آپ اس کے لیے بریڈ وغیرہ لے کر آئیں تو میں اسے سینڈوچ بنا دوں گی۔ سینڈوچ بہت شوق سے کھاتا ہے۔ عباس کو دکھائی دے رہا تھا کہ 3 دن میں ہی ماہی نے سلطان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس دوران عباس کا فون بجا تھا۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے سلطان کو وہیں آتش دان کے پاس بٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا، اور ماہی اس وقت اس کے سینڈوچ کے لیے سامان کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک سے سلطان اپنی کرسی سے اٹھا اور جیسے ہی آتش دان کی طرف بڑھنے لگا، ماہی نے منظر دیکھ لیا۔ وہ فوراً سے آگے بڑھی۔ سلطان رک جاؤ، جل جاؤ گے بیٹا، آگے نہ جاؤ۔ اس نے انتہائی زوردار آواز میں اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ تھا۔ جیسے ہی اندر کی طرف جانے لگا، ماہی نے ایک چھلانگ لگا کر اسے اپنی طرف کھینچا، لیکن اس کا اپنا ہاتھ آتش دان کے اندر چلا گیا تھا اور اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی، لیکن اسے سلطان کی پرواہ تھی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ اپنے ہاتھ کو دیکھے بغیر اس نے سلطان کو اپنے گلے سے لگا لیا، جو کھینچنے کی وجہ سے اس کا سر زمین پر لگنے کی بنا پر ہلکی سی چوٹ کے باعث ایک گھومڑ سا بن گیا تھا۔ بیٹا اس طرح آگ میں نہیں جاتے، آپ جانتے ہیں نا آگ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ نے وہاں جانے کے لیے دوڑ لگا دی، ایسے آپ خود بھی زخمی ہو گئے اور ماما کو بھی لگ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ سلطان کے آگے کیا تو سلطان اسے دیکھ کر رونے لگا۔ آئی ایم سوری ماما، میری وجہ سے آپ کو لگ گیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اچھی طرح بات چیت کر سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہی کے سر پر بوسہ دیا تو ماہی اپنا سارا درد بھول گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں عباس سارا مطلوبہ سامان لے کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سلطان کے سر پر چوٹ کا نشان دیکھ کر بے پھر گیا۔ ماہی، ماہی کہاں ہو تم؟ یہ کیا ہوا ہے سلطان کے سر پر؟ عباس کا سوال سنتے ہی ماہی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ دراصل آپ نے سلطان کو آتش دان کے پاس بٹھایا تو وہ بھاگ کر اس کے اندر کی طرف جا کر آگ کو پکڑنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے کھینچا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ کا نشان بن گیا۔ ماہی نے ڈر ڈر کر ٹھہر ٹھہر کر عباس کو سارا احوال سنایا تو اسے سخت غصے نے آ گھیرا۔ یہ ہے تمہاری ممتا، یہ ہے تمہارا پیار؟ 1 منٹ کے لیے میں سلطان سے دور کیا ہوا؟ تمہاری وجہ سے اسے بری طرح چوٹ لگ گئی اور اتنا بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ کیا تم سو رہی تھی؟ کیا تم اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں اٹھا سکتی؟ تو ابھی اور اسی وقت میری زندگی سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے ماہی کی بے عزتی کر دی تھی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں ماہی نے جیسے ہی کر کے پٹی باندھ دی تھی
وہاں اسے بے تحاشا جلن ہو رہی تھی اور اسے جلن کے پیش نظر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی باتیں ماہی کے دل میں بری طرح چبھ گئیں۔ ماہی نے کچھ بھی نہ سوچا اور بے تحاشا روتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عباس نے اسے روکا بھی نہ، یہ بھی نہ سوچا کہ اس نامعلوم سے علاقے میں وہ کہاں جائے گی۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں سلطان سے محبت کرتی ہوں؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں سلطان کو اپنا بیٹا مانتی ہوں؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ یہاں طے کر دیا؟ یا میرا قصور یہ ہے کہ میں علینا نہیں ہوں؟ بے تحاشا سوالات اس کے ذہن میں جنم لینے لگے اور وہ شدید ٹھنڈ میں صرف ایک شال کے سہارے ٹھٹھرتے ہوئے وہاں سے گزرنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عباس اس کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی کھردرا ہوگا، یہاں تک کہ اس نے تو اس کا حال بھی نہیں پوچھا تھا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آئی تھی، یہاں تک کہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ برف کا ایک طوفان اٹھا تھا اور شدید ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ اس ویران سنسان علاقے میں وہاں کوئی بھی نہیں تھا جہاں وہ پناہ لیتی۔ بی بی صاحبہ، یہاں ٹھنڈ بہت ہے، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ کیا راستہ بھول گئی ہیں؟ تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ کو مطلوبہ راستے تک پہنچا دوں گا۔ وہاں ایک گروپ کے ساتھ ٹریول گائیڈ موجود تھا۔ اس نے ماہی کو یوں گھومتے ہوئے در بدر پریشان دیکھا تو فوراً سے اپنی خدمات پیش کی۔ مجھے 5 اسٹار ہوٹل جانا ہے، میں وہیں ٹھہری ہوئی ہوں، میں سچ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، پورا وجود نیلا پڑ رہا تھا۔ صرف ایک شال کے سہارے وہ کب تک ٹھنڈ کو روک پاتی؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کوئی بھلا انسان تھا جس نے ماہی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں ہوٹل تک چھوڑا تھا، لیکن پورے راستے وہ ٹھٹھرتی چلی آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پورا وجود جم گیا ہے اور وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اس نے جیسے ہی ہوٹل کے باہر قدم رکھا تو اسے چکر سے آ گئے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو خود اسی ہوٹل کے کمرے میں پایا جہاں وہ عباس اور سلطان کے ساتھ رکی ہوئی تھی۔ عباس اس کے سر پر پریشانی کے عالم میں کھڑا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم ہوش میں آ گئی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارا ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہے؟ سلطان نے مجھے بتایا اور تب تک میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل چکا تھا، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی، یہاں تک کہ میں نے پورے علاقے میں FIR تک درج کروا دی تمہاری گمشدگی کی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ عباس نے اسے ہوش میں آتے ہی بے شمار سوالات کیے۔ اس کی آنکھوں میں وہی منظر ڈوبنے لگا۔ سلطان بھی رو رو کر اس کے پاس ہی سو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر سلطان پر ڈالی اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ دی۔ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہے؟ لاؤ دکھاؤ مجھے، میں پٹی کر دیتا ہوں، یا ڈاکٹر کو بلا کر تمہاری پٹی کروا دیتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی تو ماہی نے ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں نروٹھا پن واضح تھا اور عباس کے رویے سے سخت دل برداشتہ تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت سخت الفاظ کہے، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عباس ایک دم سے بدل گیا، اس کے لہجے میں معذرت دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران سلطان کسمکا کر اٹھنے لگا تو ماہی نے فوراً سے اس کے لیے فیڈر بنانی شروع کر دی اور اس کے منہ میں لگا دی، لیکن وہ جاگ چکا تھا۔ اب ماہی اسے گود میں لے کر ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ سب خوشی خوشی کر رہی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ سلطان کی نظروں سے ذرا دیر کے لیے ہی صحیح دور کیوں گئی تھی۔ جب وہ دوبارہ تھک ہار کر سو چکا تو ماہی نے اسے پلنگ پر سلایا اور جیسے ہی پلٹنے لگی تو عباس نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تم نے مجھ سے بھی شادی کی ہے، صرف میرے بیٹے کا تمہارے اوپر حق نہیں ہے، میرا بھی تم پر حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے ماہی کو اپنے پاس گرایا تو ماہی خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اگر آپ کسی کمزور لمحے کے بہکنے کی بنا پر مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، اس نے روتے ہوئے عباس سے کہا تھا۔ عباس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
وہ چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا ہاتھ بھی زخمی تھا، مجھے کم از کم دیکھ لینا چاہیے تھا۔ میں تمہیں اب سچ بتانے جا رہا ہوں، تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم خوبصورت ہو، تمہارے قریب آنے کا دل کرتا ہے، تمہیں اپنی باہوں میں لینے کا دل کرتا ہے، لیکن دل ہی دل میں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کہیں میں علینا سے بے وفائی تو نہیں کر رہا۔ حالانکہ اس کی موجودگی میں نے کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن جب تم سلطان کی ماں بن کر سامنے آتی ہو تو میرے دل میں اتر جاتی ہو۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ عباس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ علینا کو بھلا دیں، لیکن یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے دوسرے لوگوں کو، جو کہ جیتے جاگتے زندہ انسان ہیں، انہیں ایک مردہ انسان کے لیے ان کی تذلیل کرتے جائیں اور انہیں موقع پہ باتیں سناتے جائیں۔ ماہی نے پہلی بار اپنے دل کی بات عباس کے سامنے کھول کر رکھ دی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہے میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے، شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے، لیکن میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم سلطان کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوئی ہو، لیکن آج میرا رویہ واقعی میں غلط تھا۔ مجھے اس پر افسوس ہے۔ مجھے تم سے چلے جانے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے ماہی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس پہ آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ پھیر کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو کہ ہم دونوں ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں اب اس جنگ سے خود بھی تھک گیا ہوں۔ عباس شکست خوردہ نظر آنے لگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک نارمل زندگی ہی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن شاید میں آپ کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا پاؤں گی۔ اس نے اپنا سر عباس کے سینے سے ٹکایا تو عباس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر تم میرے دل میں جگہ نہ بنا پاتی تو اس طرح تمہارے روبرو بیٹھ کر بات نہ کر رہا ہوتا۔ عباس نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تو وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کیا آپ سچ میں مجھے بیوی کا درجہ دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سارا خوف بھلا کر وہ پوچھنے لگی تھی۔ اچھا، یقین نہیں آتا تو کیا ثبوت پیش کروں؟ عباس نے آنکھ مار کر معنی خیز انداز میں اس سے کہا تو وہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ میں ایک بار پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے ایک بار پھر سے انتہائی وفاشار اور محبت کرنے والی بیوی عطا فرمائی۔ بس میں ہی نے شکرا تھا، لیکن اب تمہاری قدر میرے دل میں بہت بڑھ گئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں آئے گی اور تمہیں تمہارے سارے حقوق لوٹاؤں گا۔ عباس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ دیا تھا اور اسے اظہار محبت کیا تھا، وہی محبت جو سلطان اور ماہی کی محبت دیکھ کر اس کے دل میں جگہ بنا پائی تھی۔ ڈانٹیں گے تو نہیں، غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ ماہی اب اس سے ایک بار پھر سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بابا، نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو نا۔ عباس نے اپنے کان پکڑ کر ماہی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور عباس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی کہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کی اپنی لگ رہی تھی، اس کی بیوی لگ رہی تھی، اور اب وہ ان دونوں کے درمیان فاصلوں کو سمیٹنا چاہتا تھا۔ اس لیے جھٹکے سے ماہی کو اپنے پاس بٹھایا۔ کائنات ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی اور وہ دونوں اپنا رشتہ نبھا رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔